بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ایف جی اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ناظرین، آج ہم غریبوں کے بارے میں بات کریں گے، مزدوروں کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے غلاموں کے بارے میں بڑا ہی سخت تھا۔ میرے غلاموں کی جرت ہی نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے بات کر سکیں، میرے سامنے ٹھہر سکیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس دن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے گیا، کلمہ پڑھا اور پوچھا کہ حضور کوئی خاص نصیحت ہے میرے لیے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ نصیحت یہ ہے کہ جیسا تمہیں کھانا کھانا ہے ویسا ہی غلاموں کو کھلانا ہے، جیسا تم لباس پہنو ویسا ہی لباس غلاموں کو پہنانا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ جب میں گھر گیا اور کھانے کا وقت آیا تو میں نے دسترخوان لگوایا اور سارے ملازموں سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ سب نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ پھر آپ ان کو بازار لے گئے اور فرمایا کہ جیسے کپڑے میں پہنتا تھا ویسے ہی کپڑے ان کو بھی خرید کر دیے۔ تو غلاموں نے کہا کہ آقا خیریت تو ہے، آج ایسا کیا ہو گیا؟ آپ کے اس خوبصورت بدلے ہوئے مزاج کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا یہ رویہ آگے بھی جاری رہے گا یا ایک دن کے لیے ہی ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رونے لگے اور فرمایا کہ اب تم مجھے بدلا ہوا ہی پاؤ گے، کیونکہ میں اب پہلے والا ابو ذر غفاری نہیں رہا۔ میں اب اسلام قبول کر چکا ہوں، میں اب رسول اللہ کا غلام بن چکا ہوں۔ اور واقعی یہی اسلام کا پیغام ہے کہ کمزوروں پر شفقت کی جائے۔ حضرت حکیم بن حزام نے فرمایا کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور آپ کو کون سا محنت کرنے والا پسند ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ جو چاروں ہاتھ پیروں سے محنت کرے اور اس کی پیشانی پر پسینہ آئے وہ بندہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو تمہاری محنت کی وجہ سے تمہاری مزدوری کرنے پر ہی اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ حضرت زید بن حارثہ نبی کریم کے غلام تھے۔ یہ بچپن میں اپنے قبیلے سے گم ہو گئے تھے، کسی نے اغوا کر کے ان کو بیچ دیا تھا۔ کوئی شخص مکہ مکرمہ آیا اور حضرت زید کو پہچان لیا اور واپس جا کر ان کے گھر والوں کو بتا دیا۔ اس وقت تک نبی کریم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ حضرت زید کے والد اور چچا اپنے بیٹے کو لینے آ گئے اور اپنے ساتھ 2 تھیلیاں اشرفیوں کی بھی لائے اور کہا کہ حضور یہ لے لیں اور ہمارا بیٹا ہمیں دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پیچھے ہٹا لو، ان کی کوئی ضرورت نہیں، میں زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ جانا چاہے تو لے جانا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت زید کے چچا اور والد نے کہا کہ ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں اور آپ یہ عجیب بات کر رہے ہیں، زید غلامی چھوڑ کر کیوں نہیں جائے گا؟ حضور پاک نے حضرت زید کو بلایا اور فرمایا کہ تمہارے چچا اور والد آئے ہیں، تمہیں لے جانے آئے ہیں۔ حضرت زید اپنے والد کے گلے لگ گئے اور دونوں باپ بیٹے کھل کر روئے۔ والد نے کہا بیٹے فکر کی کوئی بات نہیں، میں تمہیں لینے آیا ہوں، تمہاری قیمت ادا کر کے تمہیں واپس لے جاؤں گا۔ جب باپ بیٹے کی گفتگو ہو گئی تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ زید اگر تم والد کے ساتھ جانا چاہو تو جا سکتے ہو، میری طرف سے اجازت ہے۔ یہ الفاظ سن کر حضرت زید نبی رحمت کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئے اور کہا کہ حضور میں نہیں جاؤں گا، آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ چچا اور باپ نے یہ منظر دیکھا اور حیرت سے پوچھا کہ بیٹا تو غلامی چھوڑ کر نہیں جائے گا؟ حضرت زید نے فرمایا کہ ابا 2 گھڑی یہاں رہ کر تو دیکھیں، یہاں ملازموں کو بھی وہ اعزاز نصیب ہوتا ہے جو شہزادوں کو ملتا ہے، یہاں خادموں کو بھی بہت عزت دی جاتی ہے۔ اور حضرت زید کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ آپ کا نام قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم کا اپنے غلاموں کے ساتھ ایسا ہی تعلق تھا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے کام کرنے والوں کو بہت پسند فرمایا، آپ مزدور کو بہت عزت دیتے، بہت وقار دیتے۔ اور آج ہمارا رویہ مزدوروں کے ساتھ کتنا دردناک ہوتا ہے
کہ ہم اپنے سے بڑی عمر کے مزدور کو بھی تو کہہ کر پکارتے ہیں، بے جھجک ہو کر گالیاں دیتے ہیں، مزدور کو اپنا رشتہ دار بتاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ ہماری سوچ ایسی ہو گئی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ غریب کو اپنا رشتہ دار بتانے میں ہماری عزت میں کمی آ جائے گی۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر غریب کسی لائق ہوتا تو غریب ہی کیوں ہوتا۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو مسجدوں میں غریب اور امیر ایک ساتھ کھڑے نہ ہوتے۔ تمام جہانوں کو پالنے والا میرا رب حیثیت دیکھ کر اعمال کی جزا نہیں دیتا۔ اللہ کریم تو نیت دیکھ کر اعمال کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ اور مزدور کی صرف ایک ہی غلطی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، اپنی کوئی اوقات نہیں سمجھتا، اور کئی مرتبہ ایسا سمجھنے پر لوگ اسے مجبور کرتے ہیں، اسے اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ اس کے اندر پیسوں کی ہوس پیدا ہو جاتی ہے اور وہ غلط راستے اختیار کرتا ہے۔ غلط راستے اختیار کرنے والا تو گناہگار ہوگا ہی، لیکن وہ لوگ بھی بہت بڑے گناہگار ہوں گے جو اس کو ایسا کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ غریبوں کو برا سمجھنے سے پہلے یہ بھی یاد کر لینا چاہیے کہ اللہ پاک نے جن کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا، جن کو اپنا محبوب قرار دیا، اللہ کے وہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی غریب تھے۔ اگر آپ چاہتے تو اللہ کے حکم سے آپ کے لیے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جاتا، تمام دنیا کی بادشاہت آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی، لیکن آپ نے غریبی کو پسند فرمایا، غریبی میں رہنا قبول کیا اور فاقے بھی کیے۔ اگر غریب ہیں تو شرمندہ نہ ہوں، اپنے ہاتھ کو کسی کے سامنے نہ پھیلائیں سوائے اللہ کریم کی ذات کے، اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ محنت مزدوری کرنا کوئی عیب نہیں، بلکہ مزدور ایک عظیم شخصیت کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مزدور قیامت کے دن آئے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو تکبر سے محفوظ رکھے، حلال رزق عطا فرمائے، آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔